اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں واختلاف اللیل والنہار اور رات دن کے بدلتے رہنے میں والفلک التی تجری فی البحر اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں بما ينفع الناس وہ چیزیں اٹھائے جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں وما انزل اللہ من السماء من ماء اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا یعنی بارش فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے حکم سے پابند ہیں لآیات لقوم یعقلون یقیناً ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. عقل اگر سلیم ہوگی تو ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے بندہ اللہ کو پہچانے گا، اور جو پہچانتا اور مانتا ہے ہماری طرح الحمدللہ ہم اللہ کو مانتے ہیں نا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا. نہ ماننے والا پہچان کے مانے گا اور ماننے والا بھی ان آیات پر غور کرے گا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اب یہ 10 نشانیاں مکی صورتوں میں جا بجا آئیں گی انشاءاللہ، اور اللہ نے خود ان کی وضاحتیں فرمائی ہیں، وہ وضاحتیں آئندہ لیں گے. البتہ غور و فکر کرنا چاہیے، اس کائنات میں غور کرنا چاہیے، اپنے وجود میں غور کرنا چاہیے، تو اللہ کی محبت میں اور اللہ کی عظمت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ ان سے ایسی محبت کرتے جیسے اللہ کی محبت ہونی چاہیے. یہ مشرکین کا ذکر ہے. اور شرک یہ بھی ہے کہ بت کی پوجا پاٹ کی جائے، اور شرک یہ بھی ہے کہ مال کا بت بنا کے اس کی پوجا پاٹ کی جائے، اور شرک یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اپنے نفس کی پوجا کی جائے اللہ کے حکم کے مقابلے میں. تو اللہ جیسی محبت کسی سے کر رہے ہیں، ہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہی جگہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ہی جگہ بریکٹ ہو کر آتی ہے. البتہ ادروائز جی جو اللہ کی محبت کے برابر کسی کی محبت کر دو، یہاں تو بڑھ جاتی ہے. اللہ کی محبت نیچے، کسی اور شے کی محبت اوپر. اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم، اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کا قانون، اللہ کے دیے ہوئے دین سسٹم نظام کے مقابلے میں کسی اور کا ازم، یہ سب کیا ہے؟ یہ شرکیہ طرز عمل ہے. اللہ محفوظ رکھے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت ہونی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اور جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ ہمیں یہ محبت نصیب فرمائے. کچھ اور چیزیں محبوب ہو جاتی ہیں، کوئی زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، کوئی مال کی محبت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کسی کو کرسی عزیز ہو جاتی ہے، کوئی ٹرمپ کو راضی کرنے کے چکر میں رہتا ہے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی مول کر غیروں کو راضی کرنے کے چکر میں رہتا ہے. نیچے سے اوپر تک چیک کر لیں بھائی، کیا واقعتاً ہماری محبت سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے ہے؟ اور جب یہ ہوگی تو اس کا اظہار عمل میں ہوگا. بخاری شریف کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، نفرت کی تو کسی سے اللہ ہی کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر، کسی سے کچھ روکا تو اللہ ہی کے لیے، فقد استکمل الایمان اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. اللہ یہ سچی محبت اور اس کا اظہار یہ کہ سب سے بڑھ کر اللہ ہی کے حکم پر عمل ہو، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ اور جو ایمان لائے ان کی وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ابھی سمجھ لیں، وہ تب جانیں گے جب وہ آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے. أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بے شک قوت ساری اللہ ہی کے لیے ہے. آج سمجھ لو کل تو سب کو سمجھ آئے گی، آج مان لو کل تو سب مانیں گے، آج قبول کر کے عمل کر لو کل تو سبھی مانیں گے. ڈوبتا غرق ہوتا فرعون بھی ایمان لا رہا تھا، مگر اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں، اس وقت سمجھ تو سب کو
آ گئی تھی، مگر مطالبہ کس چیز کا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے ماننے کا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا بھی سمجھ لیں، وہ تب جانیں گے جب وہ آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے، بے شک قوت ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ اپنے عذاب و غضب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے۔ اگلی آیات میں چھوٹے اور بڑوں کا مسئلہ آ رہا ہے، چھوٹے اور بڑے، یہ موضوع کم از کم 6 مرتبہ قرآن کریم میں آیا، دہرایا گیا، کم از کم 6 مرتبہ۔ چھوٹے اور بڑے، کچھ لیڈرز ہوتے ہیں، کچھ فالوورز ہوتے ہیں، کچھ قیادت والے ہوتے ہیں، کچھ ان کے پیچھے چلنے والے، کچھ آرڈر دینے والے ہوتے ہیں، مفاد پرست بھی ان میں ہوتے ہیں، اور کچھ پیچھے ہٹو بچوں کی صدائیں لگانے والے۔ ان کے ساتھ کیا ڈراپ سین ہونا ہے قیامت کے دن، اللہ نے جا بجا ذکر کیا اور ہمیں سمجھایا کہ دیکھ لو تم نے کس کو بڑا بنا رکھا ہے، تمہارا لیڈر کون ہے، تم کس کو فالو کر رہے ہو، کس کے پیچھے چل رہے ہو، کس کے پیچھے نعرے لگا رہے ہو، کس کے پیچھے ہٹو بچوں کی صدائیں لگا رہے ہو، ذرا سوچ کر دیکھو تم کر کیا رہے ہو، کس کے پیچھے چل رہے ہو۔ یہ چھوٹے بڑوں کا مسئلہ یہ کم از کم 6 مرتبہ قرآن پاک میں آیا۔ یہاں پہلی مرتبہ فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یاد کرو جب بیزار ہو جائیں گے وہ پیشوا جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، لیڈر اپنے فالوورز سے بیزاری کا اعلان کریں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ سب عذاب دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان سے سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ دنیا میں بڑے ہٹو بچوں کی صدائیں اور جان دینے کی باتیں، نہ جانے کیا کچھ، کل کیا ہوگا، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، پوچھیں گے بھی نہیں۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان سے تعلقات سب کے سب ٹوٹ جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، اور پیروی کرنے والے کہیں گے کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں پلٹ جانے کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان پیشواؤں سے بیزار ہو جاتے جیسے وہ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ یہ فالوورز کیا کہیں گے، ایک چانس اللہ دنیا میں جانے کا دے دے ہمیں، ہم بے وقوف نہیں بنیں گے، ہم اندھے نہیں بنیں گے، ہم ان گمراہ قسم کے لیڈرز کی پیروی نہیں کریں گے، ایک دفعہ اللہ ہمیں چانس دے دے، ہم بھی ان ظالموں سے ایسے ہی بیزاری کا اعلان کریں گے جیسے آج یہ ہمارے ساتھ بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور یہ بیزاری کا اعلان کیسے کیسے ہوگا، بعد میں یہ موضوع 5 مرتبہ آئے گا۔ لیڈرز کہیں گے تم اندھے تھے، تم نے ہماری بات کیوں نہ مانی، فالوورز کہیں گے تم نے مروا دیے، تمہارے پیچھے پیچھے چلتے رہے، تھوڑا عذاب تمہارا کم کروا دو۔ لیڈرز کہیں گے تم بھی جہنم میں، ہم بھی جہنم میں، ہم کسی کا عذاب۔ اور سب سے بڑا لیڈر کون ہے، گمراہ لیڈر سب سے بڑا کون ہے، شیطان۔ اور شیطان کی پوری تقریر آئے گی سورہ ابراہیم میں، پوری تقریر آئے گی، وہ کہے گا بھائی میں نے پھوکے ماری تھی، سارا موقع پھوکے مارنے کا تم نے دیا تھا، اندھے تم بنے تھے، اور میں نے تمہیں پھوکے ماری، تم نے سارا پلان کر کے حرکتیں کی، اللہ کی نافرمانی کی، تم بھگتو، میں بھی جہنم میں، تم بھی میرے ساتھ جہنم میں۔ او بھائی اللہ نے کھول کر بتا دیا، اب ہم چیک کر لیں ہم کس کو لیڈر بنائے بیٹھے ہیں اور کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ کے عذاب سے نہ نکل پائیں گے۔ اللہ ایسی حسرتوں سے بچائے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ جڑو، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑو۔ یہ موضوع بار بار قرآن پاک میں آئے گا۔ ان حسرتوں سے اللہ بچائے، اللہ اپنے رسول مکرم علیہ السلام کی اطاعت کرنے اور اپنے فرما برداروں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔